والصلاة والسلام على ما وقعد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ جس ماہ کا ہمیں شدت سے انتظار تھا، اللہ رب العالمین نے اپنی مشیت سے ہمیں وہ ماہ عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بے حد فضل و احسان ہے۔ یہ مبارک مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کے ہر دن میں اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور یہ شرف صرف اسی مہینے کو حاصل ہے۔ اس مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے کو یہ شرف حاصل نہیں۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ اس کے دن کا روزہ فرض اور رات کے قیام کو مسنون قرار دیا گیا ہے۔ یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس کے آغاز ہی سے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ شرف بھی صرف اسی مہینے کو حاصل ہے، کسی اور مہینے کو نہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں قدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ شرف بھی اسی مہینے کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کسی اور مہینے کو یہ شرف حاصل نہیں۔ اس ماہ کی آمد پر ہم سب کو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، اور مسلمانوں پر خوشی کا اظہار اس ماہ کی آمد پر مستحب ہے۔ توبہ کے ذریعے، کثرت استغفار کے ذریعے اور عبادت کے ذریعے اس ماہ کا استقبال ضروری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ سے نیکی کی تجارت کرنے کا بہترین مہینہ ہے، سب سے اچھا اور عمدہ مہینہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرتے ہیں۔ ایک جگہ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور۔ ایسی تجارت کہ جس میں کوئی گھاٹا ہی نہیں ہے، نقصان ہی نہیں ہے۔ تلاوت قرآن، نمازوں کی پابندی، صدقہ و خیرات کے کرنے کا اہتمام، لہذا یہ تجارت انتہائی عمدہ اور اچھی قسم کی تجارت ہے۔ اللہ نے ایک جگہ فرمایا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے چھٹکارا پانے اور نجات حاصل کرنے اور جہنم سے محفوظ رہنے اور جنت کا مستحق بنانے، خود کو مستحق کرنے کے لیے یہ ایک بہترین مہینہ ہے، اس حوالے سے کہ ہم اس میں نیکیوں کی تجارت کریں گے اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف اس ماہ میں دوڑ لگانی چاہیے، دوڑنا چاہیے، جنت کی طرف دوڑنا چاہیے، اللہ کی مغفرت کی طرف مسلمانوں کو دوڑنا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنی طرف، جنت کی طرف اور مغفرت کی طرف چلنے کا نہیں، دوڑنے ہی کا حکم دیا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑو۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ جو جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی، اس جنت کی طرف دوڑو، رب کی مغفرت کی طرف دوڑو جس کا عرض آسمان و زمین سے زیادہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ یہ اللہ کا ایک بہت بڑا فضل ہے کہ آدمی کو اللہ تعالیٰ دوڑنے کی توفیق دے اور بندہ اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑے، اللہ کے فضل کی طرف دوڑے، اللہ کی طرف دوڑے، اللہ کی رحمت کی طرف دوڑے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے بے شمار احکامات میں سے حکم اللہ کا یہ بھی ہے فاستبقوا الخیرات، خیر کے کاموں میں آگے بڑھو، سبقت لے جاؤ۔ جبکہ ہم جانتے ہیں
کہ دنیا کی طرف اللہ رب العالمین نے بندوں کو دوڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ چلنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبہا، زمین کو اللہ کی ذات نے تمہارے لیے نرم بنایا ہے تاکہ تم اس کے کناروں میں چلو۔ معاملات یہ ہیں، ہمارے حالات، ہماری حالت یہ ہے، لوگوں کا رویہ کچھ ایسا ہے، طریقہ کار لوگوں نے کچھ اس طرح کا جو اپنا لیا ہے کہ وہ دنیا کے لیے تو دوڑتے ہیں، دوڑ لگاتے ہیں، ان کو صرف دنیا 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 یہی اسی سے مقصد ہے، اسی سے مطلب ہے، اور آخرت کے سلسلے میں وہ کوتا ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، سستی اور کاہلی کا وہ مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو لہذا بلا تاخیر اللہ تعالیٰ کا تقرب پانے کے لیے نیک اعمال کو بطور خاص اس ماہ میں بجا لانے کی ضرورت ہے، اور اعمال چاہے قلبی ہوں، قولی ہوں یا فعلی ہوں۔ یاد رہے، سست آدمی ہمیشہ خیر سے محروم رہتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سستی و کاہلی سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے جو آپ پڑھا کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الکسل والعجز، اور ایک بخاری میں جو روایت میں ایک طویل دعا کا بخاری میں ایک جو طویل جو ہے دعا آپ کی منقول ہے، اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الکسل والحرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وباعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب۔ لہذا خیر کے کاموں میں جو آدمی پیچھے رہ جاتا ہے، معاشرے کا وہ انسان سب سے کمزور انسان تصور کیا جاتا ہے، لہذا کمزور مومن کے مقابلے میں قوی مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف۔ آپ اندازہ لگائیں، اس ماہ کا آخری عشرہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مل جاتا، یا جب آخری عشرہ آ جاتا، اور جب آپ آخری عشرے میں داخل ہوتے تو آپ کمر کس لیتے تھے تاکہ عبادتیں زیادہ سے زیادہ ہوں، اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے۔ تو سست آدمی کبھی بھی خیر کے کام اس طرح نہیں کر سکتا، سستی خیر سے آدمی کو محروم رکھتی ہے، اسی لیے اپنے اندر چستی لانے کی ضرورت ہے، پھرتی لانے کی ضرورت ہے، چاق و چوبند بننے کی ضرورت ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے یحییٰ علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے قرآن میں فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ ہم بھی اللہ کے احکام کو قوت کے ساتھ پکڑیں۔ بہرحال یہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے کہ اس ماہ کی ہم قدر کریں، اس کا استقبال کریں، اس کا درست استعمال کریں، خیر کے کام خوب بجا لائیں۔ موجودہ حالات میں اس وائرس کے عام ہونے کے بعد تو اس کے نتیجے میں اور زیادہ ہمیں اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے بھی ہم عام دنوں میں، عام ایام میں اس وائرس کے عام ہونے سے قبل مساجد میں جاتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتے، مسجد سے باہر نکلتے ہوئے دعا کا اہتمام کرتے، تو ہم دعا کرتے اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگا کرتے تھے۔ ہم پر ایک اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا اس طرح سے فضل ہوا ہے کہ بہت سے ہم میں ایسے تھے جنہوں نے اپنے گھروں کو قبرستان بنا رکھا تھا، نہ اس میں تلاوت قرآن کا وہ اہتمام کرتے، نہ اذکار کا اہتمام ہوتا، نہ عبادتیں گھروں میں ہوا کرتی تھیں۔ اب اللہ کا فضل ہم پر یہ ہے کہ نوافل کے ساتھ ہم فرائض کی ادائیگی کے گھروں میں اہتمام کر رہے ہیں، دیگر اذکار کا اہتمام ہو رہا ہے اور دیگر نیک کام انجام ہم دے رہے ہیں۔ گھروں میں مرد فرائض کی ادائیگی کر کے مساجد میں فرائض کی ادائیگی جتنا ثواب پا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے۔ اللہم انی اسألک من فضلک، ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل کیا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کیا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس سلسلے میں ہمیشہ ہمیں یاد رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا مرض العبد او سافر کتب له مثل ما كان يعمل مقیما صحیحا۔ ایک آدمی حالت صحت میں ہے اور وہ صحت کی حالت میں خیر کے کام خوب کرتا ہے، بھلے کاموں کو انجام دیتا ہے، اگر وہ بیمار پڑ جائے یا سفر پر نکل جائے تو حالت اقامت میں، صحت کی حالت میں وہ جیسے نیکیوں کے کام کر کے اجر پاتا تھا، مریض ہونے کے سبب، بیمار ہونے کے سبب، سفر پر ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی اجر عطا کرتے ہیں جتنا وہ حالت جو ہے قیام میں اور صحت
کی حالت میں وہ جو ہے نیکیوں کے کاموں کو انجام دیا کرتا تھا۔ لہذا کرونا وائرس کے سبب ہم بھی اپنے گھروں میں اس وقت محصور ہیں، گھروں ہی کے اندر ہیں، گھروں سے باہر نکلنے کے لیے ممانعت ہے اور اس کی پابندی ہم پر عائد کی گئی ہے۔ لہذا آج ہم گھروں میں رہ کر کے پریشان نہ ہوں کہ ہم فرائض گھروں میں ادا کریں تو آیا ہمیں پورا ثواب ملے گا نہیں ملے گا۔ دین بہت آسان ہے، اللہ تعالیٰ بہت فضل کرنے والے ہیں، واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ سے زیادہ بڑا فضل کرنے والا کوئی اور نہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم گھروں میں رہتے ہوئے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے پورا اجر حاصل کر رہے ہیں، پورا ثواب پا رہے ہیں۔ لہذا کوتاہی گھروں میں نہ ہو، بچوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ، سب کو لے کر کے جو ہے عبادتوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنے گھروں کے دروازے ہمارے لیے دوبارہ کھول دیں گے تو وہاں مرد حضرات فرائض کی پابندی کے ساتھ مسجد کو آباد کریں گے اور نوافل کی جو ہے ادائیگی کے ساتھ اپنے گھروں کو بھی آباد کرنے کا اہتمام و التزام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے دعا کرنے سے قبل، آپ کے لیے دعا کرنے سے قبل یہ کہوں گا، احباب اپنے گھروں کو لازم پکڑیں، گھروں میں عبادتوں کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن کا اہتمام کریں اور اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ کریں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس کی توفیق عطا کرے، اس ماہ مبارک سے فائدہ اٹھانے کے اللہ توفیق دے۔ اللہ تعالی ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالی ہم تماموں کو دنیا آخرت میں کامیابی عطا کرے۔ اور اس وقت جو وائرس عام ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ اور مسلمان اور بطور خاص ساری انسانیت پریشان، اللہ تعالیٰ سب کو امن و امان، سکون و اطمینان کی زندگی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مرض سے جتنے بھی لوگ اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ خیر کے معاملے فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔